بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ناظرین کرام، بخاری کے بارے میں جو غلو کیا جاتا ہے اور اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، اور امام بخاری کو جس طرح مقام نبوت پر فائز کر کے پیش کیا جاتا ہے، اس کی ایک جھلک ان کی کتاب کے تعارف سے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کے بعد علامہ وحید الزمان نے امام بخاری کی زندگی کے جو قابل ذکر واقعات تحریر کیے ہیں، ان میں سے ایک قابل ذکر واقعہ جو امام بخاری کے کیے گئے ترجمے کے پیش لفظ کے طور پر ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ امام بخاری کو طالب علمی کے زمانے میں ایک بار دریا کا سفر پیش آیا۔ کشتی میں بیٹھے تو آپ کے پاس 1000 اشرفیاں تھیں۔ ایک شخص امام صاحب سے حسن عقیدت کے ساتھ پیش آیا، خوب میل جول بڑھایا، اور امام صاحب بھی اس سے کافی بے تکلف ہو گئے اور اسے اپنے اشرفیوں کی خبر دے دی۔ ایک روز صبح سویرے یہ شخص بیدار ہوا اور شور و غل مچانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے متعجبانہ انداز سے پوچھا تو بولا، میرے پاس 1000 اشرفیوں کی تھیلی تھی، آج وہ اپنے سامان میں نہیں پاتا ہوں۔ کشتی والوں کی تلاشی شروع ہو گئی۔ امام صاحب نے بڑی خاموشی سے اشرفیوں کی تھیلی دریا کے موجوں کے سپرد کر دی۔ جب کسی مسافر کے سامان سے وہ تھیلی برآمد نہ ہوئی تو لوگوں کے تیور بدلے اور اس شخص کو سخت سست کہنا شروع کیا۔ سفر پورا ہوا، وہ شخص تنہائی میں امام صاحب سے ملا اور کہنے لگا، کہیے آپ نے اشرفیوں کی وہ تھیلی کیا کی؟ امام صاحب نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، دریا میں پھینک دی تھی۔ اس نے پوچھا، آپ کی طبیعت اتنی بڑی رقم اس بے دردی سے دریا برد کر دینے پر کیسے آمادہ ہوئی؟ تم کس دنیا میں زندگی کی سانس لے رہے ہو؟ اتنی بڑی رقم اس بے دردی سے دریا برد کر دی؟ آپ نے فرمایا، میری ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جمع و تدوین میں ختم ہو گئی۔ میری علمی دیانت اور پاکیزگی ضرب المثل بن چکی ہے۔ کیا چوری کا شبہ اپنے اوپر لے کر اس دولت کو پامال کر دیتا جو عمر عزیز کی تمام بہاریں کھو کر حاصل کی ہے؟ اس واقعے میں بھی خیالی امام بخاری وہ ہیں جن کے ساتھ زمانہ طالب علمی میں کشتی و دریا کے ایک مختصر سفر کے دوران ایک مختصر سا واقعہ پیش آیا، اور دوسرے امام بخاری وہ ہیں جو چند روزہ سفر کے دوران ایک بزرگ کا روپ دھار چکے ہیں اور جادو کے اس دریا و کشتی سے باہر آتے ہی امام وقت بن چکے ہیں، جنہوں نے اس کشتی میں حدیث کی جمع و تدوین کا سارا کام مکمل کر لیا ہے۔ ان کی عمر عزیز کی ساری بہاریں سفر دریا کے دوران ہی آ کر جا چکی ہیں۔ ان کی علمی دیانت و پاکیزگی سفر کشتی کے درمیان ہی ضرب المثل بن چکی ہے، اور وہ کشتی سے اترتے ہی خود پر چوری کا الزام لگانے والے پر اپنی علمی و اخلاقی برتری کا اعلان کر رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے سامنے دو امام بخاری ہیں۔ ایک بخاری اماموں کے زمانے کے کوئی عالم حدیث ہیں جن کی ہستی ایک خیالی ہستی، جن کا وجود ایک خیالی وجود، اور جن کی کتاب بھی غالباً ایک خیالی کتاب ہے۔ ان کی ذات سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، کیونکہ ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ دوسرے امام بخاری ایک خانہ ساز فقہ کے امام ہیں، اور ان کی کتاب بخاری ایک فقہی کتاب ہے جس کو روایت پرست فرقوں نے امام بخاری کی کتاب حدیث کے طور پر قبول کیا ہوا ہے۔ بخاری کی تاریخ ترتیب کے مطابق کتاب بخاری کو امام بخاری سے 90,000 افراد نے سنا، 90,000 افراد نے تحریر کیا، اور 90,000 نسخے تیار ہوئے۔ لیکن ابن حجر عسقلانی کے زمانے تک بخاری کے 90,000 نسخوں میں سے محض 4 نسخے آئے تھے، اور ہمارے زمانے تک صرف ایک نسخہ پہنچا ہے جو ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ ہم آغاز کلام میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا وہ تاریخی تجزیہ نقل کر چکے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں بہت سے دشمنان دین جو مسلمان کا بحروب بھر کر اسلام میں داخل ہوئے تھے، اسلام میں فرقے قائم کرنے کے وہی ذمہ دار تھے۔ سوال یہ ہے کہ جن دشمنان اسلام نے مسلمانوں کی ایک مستحکم حکومت کے زمانے میں مسلمانوں میں شامل ہو کر مسلمانوں میں فرقہ بندی کا آغاز کیا تھا، ان لوگوں کے لیے امام بخاری کے 90,000 شاگردوں کے حلقہ درس میں شامل ہونے اور بخاری کا کوئی مجوسی نسخہ تیار کرنے میں کون سا امر مانے رہا ہوگا؟ آخر اس بات کا کیا ثبوت ہے
کہ امام بخاری کے 90,000 شاگردوں میں کوئی صبائی، کوئی سبائی، کوئی مجوسی یا کوئی یہودی شامل نہیں تھا۔ اور اس بات کی کیا دلیل ہے کہ بخاری کا موجودہ نسخہ وہی نسخہ ہے جو امام بخاری نے سنایا اور املا کرایا تھا۔ کتاب بخاری جس کسی نے بھی مرتب کی ہے، سب سے پہلے اس نے اپنے 7,397 فقہی نظریات قائم کیے ہیں، پھر ان نظریات کو دین بنانے کے لیے 2,206 وضعی احادیث کے لباس میں ملبوس کیا ہے، پھر ان احادیث کو اصحاب محمد کے اسماء گرامی سے موسوم کر کے اقوال رسول کے طور پر پیش کیا ہے، پھر اپنی اس وضعی فقہ و حدیث پر ایک نئے دین کی بساط بچھائی ہے، اور اس نئے دین کو نئے نئے زاویوں سے پیش کرنے کے لیے ایک حدیث کو 2، 3، 4، 5، 6، 7 بلکہ اس سے بھی زیادہ مقامات پر نئے سے نئے عنوانات کے ساتھ نقل کیا ہے۔ کتاب بخاری کے مؤلف بخاری میں ایک بات کو بدل بدل کر اس لیے نہیں لائے کہ ان کے پیش نظر قرآن کی تفسیر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، وہ ایک ہی بات کو بار بار اس مقصد کے لیے لائے ہیں تاکہ اگر کوئی شخص ان کا پیغام تبرہ ایک مقام پر نہ سمجھ پائے تو دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں یا چھٹے، ساتویں مقام پر سمجھ جائے اور پھر قرآن، صاحب قرآن اور اصحاب صاحب قرآن کے خلاف تبرہ کاری میں جھک جائے۔ حضرات گرامی، ہم نے جن باتوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک ایک چیز ہم نے بخاری سے متن سمیت، راویوں کے اسماء سمیت نقل کی ہے، اور اس کے ترجمے میں ہم نے اردو تراجم سے مدد لی ہے، اور ایک ایک چیز کو اس طرح پیش کیا ہے کہ کسی حوالے میں سیاق و سباق سے کوئی بات نہ ہٹی ہوئی ہو، نہ ہٹی ہوئی معلوم ہو۔ حدیث عجم کے پیش لفظ کو ہم اس مقام پر ختم کرتے ہیں، اس کے بعد کا حصہ اگلی قسط میں انشاءاللہ